تحریک انصاف پر پابندی کی درخواست آپ کی جماعت نے جمع کرا دی ہے. آپ کو لگتا ہے یہی مسئلے کا حل ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو بین ہو جانا چاہیے پھر؟ دیکھیں، یہ معاون چودھری صاحب کی انفرادی حیثیت سے یہ اپلیکیشن انہوں نے جمع کرائی ہے، ہماری جماعت نے نہیں جمع کرائی ہے، یا جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ جمع نہیں ہوئی. ہاں، معاون چودھری کے یہ جو انیشیٹو ہے اس کو مجھ سمیت ہر پاکستانی جو ہے اس لیے سپورٹ کرتا ہے، محب وطن پاکستانی، کہ جو سیاست کی آڑ میں انتشار کا راستہ سابقہ ہماری جماعت نے یا پی ٹی آئی نے اختیار کیا، جس طرح سے انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر قومی مفادات کو داؤ پہ لگایا، اور جس طرح انہوں نے اپنی ذاتی انا اور ضد کی تسکین کے لیے قومی اداروں کے وقار کو تہس نہس کیا، اور جس طرح 9 مئی جیسے واقعات کے ذریعے انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کی جو ساورینٹی تھی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی تھی، اور ایک ہمارا اساس کا جو شناخت کا رشتہ تھا اس کو داغدار کرنے کی دانستہ کوشش کی. تو جو بھی پاکستان کا وفادار ہے وہ اپنے اداروں اور اپنے قومی اساس اور وقار کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو پاکستان کے وجود کو زخمی کر کے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا ایجنڈا، کوئی لائے عمل، سازش یا حکمت عملی اور پلان آف ایکشن ترتیب دیتا ہے، تو وہ جماعت جو ہے وہ اس کو پھر نکیل ڈالنی وقت کی ضرورت بن جاتی ہے. دیکھیں نا، 9 مئی سانحے کے جو سہولت کار ہے اور کرنے والے ہیں وہ ماسٹر مائنڈز ہوں یا جنہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، قانون تو حرکت میں آ رہا ہے، اور ایز فار ایز چیئرمین پی ٹی آئی از کنسرن تو 9 مئی معاملہ کے اوپر 6 مقدمات کا اندراج گزشتہ روز ہی ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ول ہیو ٹو فیس دا میوزک، اور پینلٹی تو وہ پے کر رہے ہیں اور کرنی بھی پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی جماعت کو بھی بین کر دینا چاہیے، اس کو بھی سیاسی کینوس سے ریز کر دینا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے، یہی حل ہے اور اسی سے سولوشن نکلے گا؟ ادروائز آپ سمجھتی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو الون کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری پارٹی بین ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں جو سیاست ہے وہ ہر شخص کا حق ہے، اور پاکستان کا آئین اسے یہ قانونی اور آئینی حق دیتا ہے. سیاست کرنا جو ہے وہ ہر شخص کا ایک انفرادی فعل بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، اور اس کی اپنی بائی چوائس جس مرضی جماعت کو وہ سپورٹ کرے اور جس کے ساتھ مرضی وہ سیاست کرے. سیاست کی آڑ میں ریاست پہ حملہ آور ہونا، یہ پاکستان کا آئین اس کی جو اجازت نہیں دیتا. یہاں ہوا کیا ہے کہ سامنے سیاسی عزائم رکھے گئے ہیں، لیکن پس پردہ جو ہے وہ ریاست کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ایجنڈا لے کے دہشت گردانہ سوچ کے ساتھ ان اداروں کو حملہ کر کے جس طرح بے تکیری کی گئی ہے، تو یہ ریاست اور سیاست اس کو کٹھے چلنا اس وقت جو ہے پاکستان کی سب سے اہم. ڈاکٹر صاحب، میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو اب جوائن کیا ہے وہ 9 مئی تک چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اگر اس پارٹی کا ریاست مخالف ایجنڈا تھا اور وہ ایکسپوز ہوا تو کیا یہ لوگ ناواقف تھے، نابلد تھے اس سے کہ اس کے بعد ہی انہیں اپنی سیاسی رائے کو تبدیل کرنا پڑا؟ اس سے پہلے اگر ان تک ایکسپوز ہو گیا تھا اور یہ اس کا حصہ تھے، ان کو پتا تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ چور بھی ہیں، یہاں کرپٹ بھی ہیں، کرپشن کا بازار بھی گرم ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ فیصلے کیوں نہیں کیے؟ دیکھیں، اس میں 2 طرح کی انوالومنٹ ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے کے پورے جو لینڈسکیپ تھا اس کے آرکیٹیکٹ اور پلانر کے طور پہ حصے دار رہے، اور انہوں نے اس سارے پروسیس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا، اور اس زہر کو پھیلانے میں، ذہنوں کو آلودہ کرنے میں، اور زمان پارک کے اندر بیٹھ کے اس شرپسند سوچ اور کارروائیوں کو پروموٹ اور سپورٹ کیا، اور اس 9 مئی کے پورے سانحے کی سہولت کاری کی. اس کے لیے تو کسی جماعت کے اندر، اسپیشلی آئی پی پی کے اندر، ایسے کسی فرد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کے پی ٹی آئی کے اندر تو تھے، ان کا حصہ تھے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی، ان کا کوئی اس پورے پروسیس کے اندر عملداری نہیں تھی،
ان کو کسی کنسلٹیشن پروسیس کا وہ حصہ نہیں تھے, کسی جگہ پہ بھی آن بورڈ نہیں تھے, اور نہ ان کی کوئی رائے لی جاتی تھی اور نہ ان کی رائے کا احترام ہوتا تھا. تو جو لوگ ان کے بیانیے سے ہمیشہ لا تعلق رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ اور ڈسکنیکٹ کیا ان کی سوچ اور مائنڈ سیٹ سے, ان کو شک کا فائدہ ملنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کی پہلی پریس کانفرنس کے اندر موجود تھے, جیسے فواد چودھری ہے, علی زیدی ہے, عمران اسماعیل ہے, لیکن اس کے بعد خاصے خاموش ہو گئے ہیں. ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ یا آپ کی پارٹی میں ہے یا بھی انہوں نے آپ کی پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہے آفیشلی؟ دیکھیں وہ پارٹی میں ہے لیکن کچھ بیگیج کے ساتھ ہیں. تو ہم پارٹی کے اندر وہ لوگ جن کا وہ اپنے کندھوں پہ اپنا بیگیج لے کے آئے ہیں, ہم اس بیگیج کو ہٹانے میں ان کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. وہ آئینی اور قانونی راستے سے وہ تمام چیزیں انہوں نے فیس کرنی ہیں. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, سیاسی پلیٹ فارم کے طور پہ, ایک سیاسی ورکر کے طور پہ, سیاسی قیادت کے طور پہ وہ اس پارٹی کا حصہ بن کے کوئی عوامی مفاد میں, ملکی مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وی ول سے ویلکم. لیکن اگر ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے کوئی ذاتی ریلیف اور کوئی بینیفٹ یا اپنے اس بیگیج کو اتارنے کے لیے کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی انہیں چاہیے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے کندھے دستیاب نہیں ہیں. نہیں, اس کے باوجود اس بیگیج کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہونے کے باوجود آپ ان کو عہدے بھی دیں گے, پارٹی کے اندر پوزیشنز بھی دیں گے, کوئی پارٹی ٹکٹس بھی دیں گے, یا کوئی ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہوگا ان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ تو ابھی قیادت کی سطح پہ یہ چیزیں طے ہوں گی, ایک لائے عمل بنے گا, ایک پورا ایک پلان آف ایکشن اور ورکنگ اسٹریٹجی بنے گی. لیکن بظاہر جو کنسلٹیشن اور ایک ڈسکشن کا عمل پارٹی کے اندر ہوتا ہے, اس میں کچھ ٹی او آرز اور ایس او پیز جو سیٹ کیے گئے ہیں وہ اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جن کا 9 مئی کے ساتھ دانستہ غیر دانستہ فزیکلی یا پرسنلی کو کنٹریبیوشنز ہے, وہ ان کو ہم وی ول اسٹے اوے فرام دیم. ٹھیک. اچھا یہ فرینکلی اسپیکنگ پی ٹی آئی کے اوپر بین ہو جاتا ہے, جو آپ کی خواہش بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین ہونا چاہیے, یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں رہتے, تو پھر الیکشن کس کے خلاف لڑے گی استحکام پاکستان پارٹی؟ دیکھیں یہ ہم نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ یا کارکنان جو ہے ان کو سیاست سے علیحدہ کیا جائے. ہم جو گرو ہیں, جو سب سے بڑے انداتا بنے ہوئے تھے اور جو سب سے زیادہ ایک عقل کل تھے اور میں کلہ ہی کافی ہوں, وہ جو نعرہ تھا اس کے جو موجد تھے, ہمارا ٹارگٹ وہ ہیں. باقی ہمیں اس کے اندر بیٹھی لیڈرشپ جو ہے, جو پولیٹیکل ایک ورکر کے طور پہ اور لیڈرشپ کے طور پہ پاکستان کی سیاست میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پاکستان کی سیاست میں اپنی کنٹریبیوشنز کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. نہیں, مگر ان کے پاس پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم نہیں ہوگا تو کس پلیٹ فارم سے وہ پھر سیاست کریں گے فردوس صاحبہ؟ یہ تو ان کی چوائس ہے, ہم ان کو کیسے کمپلشن دے سکتے ہیں, یہ تو ان کی چوائس ہے. تو پھر میرا سوال تو یہ نا کہ آپ کس کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہے ہوں گے؟ پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اگینسٹ الیکشن لڑیں گے پھر آپ؟ ہم ہر اس فورس کے خلاف الیکشن لڑیں گے جو الیکشن کے میدان میں ہماری مد مقابل ہوگی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی پھر پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این سے, خاص طور پہ دبئی میں جو ملاقاتیں ہو رہی تھی وہ بے نتیجہ ختم ہو گئی؟ دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارا ایجنڈا اور ٹارگٹ نہیں ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں, ہم ان کا بوجھ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کسی ایسی کشتی میں نہیں بیٹھنا چاہتے جس کے اندر سوراخ ہیں اور عوام کے ان بد دعاؤں سے بھری ہے اور اذیت اور تکلیف کے ساتھ لادی ہوئی وہ کشتی جو ہے, اس کے اندر بیٹھ کے ہم اپنا سیاسی مستقبل ڈبونا نہیں چاہتے. یعنی آپ اپنا سیاسی بیانیہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف تشکیل دیں گے, یہ بیانیہ ہوگا آپ کا جب الیکشنز میں آپ آئیں گے تو پھر یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگینسٹ نیریٹو لے کے آئیں گے؟ ہمارا بیانیہ کسی کے خلاف نہیں ہوگا, ہمارا بیانیہ عوام کی حمایت میں ہوگا, ہمارا بیانیہ عوام کی سپورٹ میں ہوگا, اور ہمارا بیانیہ عوام کی دکھوں کو, مشکلات کو کم کرنے کے لیے
ہر وہ طریقہ کار جو ان کو ریلیف دے سکے. ہمارا بیانیہ پاکستان کو مضبوط، ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے کا ہوگا. ہم کسی کی مخالفت میں بیانیہ لے کے نہیں نکلیں گے. ہم اپنی انفرادی حیثیت، اپنی انفرادی سوچ، انفرادی منشور اور انفرادی فوکس کے ساتھ، لائے عمل اور حکمت عملی کے ساتھ الیکشن میں اتریں گے. اور کوئی اگر جماعت کسی جگہ پہ کوئی سپیس مانگتی ہے یا سپیس ہم کسی سے لیتے ہیں یا دیتے ہیں، تو سیاست کے میدان میں یہ کیس ٹو کیس ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اور یہ الیکشن کے اناؤنس ہونے کے بعد یہ چیزیں طے ہوتی ہیں. اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ. ابھی تو ہم ایک نومولود جماعت ہے، اور نومولود جماعت جو ہے وہ اپنے زور بازو پہ سیاست کے میدان پہ اپنے جوہر دکھانا چاہتی ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی، الگ سیاسی شناخت آپ رکھنا چاہتے ہیں، الگ حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار بھی آپ کا پیٹرن ان چیف ہوگا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ابھی تک آپ نے پارٹی رجسٹر نہیں کرائی. یہ سادہ سے پاکستانی کا سادہ سا سوال ہے کہ پارٹی رجسٹریشن بھی نہیں، منشور بھی اس طرح سے نہیں ہے، نیریٹو بلڈنگ بھی نہیں ہے، الگ سیاسی شناخت، یہ کیسے ہوگا؟ ہر چیز ہے، اور انشاءاللہ اسی ہفتے کے اینڈ تک آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کو رجسٹر کرانے کے لیے ایک پروسیس ہے. 3000 سے زائد جو ہے شناختی کارڈ ممبرشپ اور اس کے ساتھ جڑا جو آپ کا ایک مینیفیسٹو ہے وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے. اور مینیفیسٹو کے حوالے سے چونکہ وہ تمام چیزیں بن چکی تھی، رجسٹریشن کے لیے جو سگنیٹری لیڈرشپ چاہیے تھی، ترین صاحب پاکستان میں نہیں تھے، اب وہ پاکستان آ گئے ہیں، تو وہ پروسیس جو لیگل پروسیس ہے وہ مکمل ہو گیا. اور انشاءاللہ ہم جلد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دروازے پہ دستک دینے جا رہے ہیں. اطلاعات ہے کہ اگلے ہفتے اسلام آباد کے اندر بھی ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے.